صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم سے استدعا ہے کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں. پروردگار عالم بحق اہل البیت اطہار ہمارے جملہ مومن مومنان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور انشاءاللہ تعالی جہاں بھی رہیں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی زیر سرپرستی میں اپنے خدمات کو انجام دیتے ہوئے اپنی کامیاب زندگی انشاءاللہ گزاریں، یہ ہماری دعا ہے. آج ہماری گفتگو انشاءاللہ پیغام جمعہ کے سلسلے سے دو موضوع کے اوپر ہوگی. ایک ہے موضوع جو شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سلسلے سے ہم اور آپ قریب ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو ہوگی. اور پھر انشاءاللہ بحق اہل البیت اطہار تھوڑی سی گفتگو اپنے حالات حاضرہ کے اوپر، جو ہم اپنے امام زمانہ کے ظہور سے بہت الحمدللہ نزدیک ہوتے چلے جا رہے ہیں. حالات اور ایٹماسفیئر جو ہے مستقل طور کے اوپر لمحہ بہ لمحہ چینج ہو رہے ہیں، اس کے اوپر مؤمنین کی نظر ہونا بہت ضروری ہے. نظر رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. آج کے زمانے میں اندھیرے میں بالکل رہنا صحیح نہیں ہے. سب سے پہلے ہم امام صادق علیہ السلام کی تسلیت آپ کی خدمت میں، امام زمانہ کی خدمت میں، جملہ مومنین مومنات کی خدمت میں، دنیا میں جہاں جہاں بھی بستے ہیں ان ہماری آواز جاری ان کی خدمت میں پیش ہے. عزیز و امام کی ولادت و سعادت مدینے میں ہوئی ہے، اور امام کی عمر جو ہے وہ 65 سال ہے. اور امام کی جو مثال کے طور کے اوپر زندگی ہے بہت امپورٹنٹ وقت پر اس کائنات میں موجود تھے وہ، کہ جس وقت بنی امیہ اور بنی عباس کے جھگڑے چل رہے تھے، اور آپس میں ان لوگ دست بگریبان تھے. چونکہ آج بھی جو جنگ ہو رہی ہے اکثر جگہ کے اوپر وہ سٹ کے لیے ہو رہی ہے. یہ کرسی بڑی خطرناک شے ہے، پاور بڑی خطرناک شے ہے. تو یہ پاور کے سلسلے میں بنی عباس اور بنی امیہ کے درمیان میں زبردست طریقے سے جنگ چھڑی ہوئی تھی. اس جنگ چھڑنے کے سبب سے، کرسی کے حاصل کرنے کے سبب سے ان لوگ اس طرف مشغول ہو گئے تھے. امام کو موقع مل گیا خدمت انجام دینے کا. جا کہ اس کا ایٹماسفیئر جو ہے چوتھے امام نے بنایا تھا، امام زین العابدین علیہ السلام نے بنایا تھا، اور اس کو ماشاءاللہ پروان چڑھایا تھا ہمارے پانچویں امام نے، امام محمد الباقر علیہ السلام نے. اور چھٹے امام نے اس درخت کو تناور کیا تھا اور پھلدار بنایا تھا 4000 اسٹوڈنٹ کے ذریعے سے. اور امام نے جو خدمات انجام دی ہے تشیع کی، وہ بہت عظیم خدمات تھی، کہ جس کے سبب سے دشمنوں نے مکمل طریقے سے مولا متقیان کے زمانے کے بعد معاویہ نے بہت کوشش کر کے مولا کائنات کے فضائل، مولا کائنات کے اقوال، مولا کائنات کے احکام بہت کوشش کر کے سمجھ لیجئے کہ مسمار کیے ہیں. مومنین کو، علماء کو قتل کروائے ہیں. بہت زیادہ نقصان ہوا ہے شیعت کا یہ دوروں میں. مگر یہ چھٹے امام کا جیسی دور قریب آیا، ان کو الحمدللہ موقع ملا، اور جس کے سبب سے انہوں نے تشیع کو پھیلانے کے لیے بہت ماشاءاللہ سے مارکت الآرا خدمات انجام دی ہیں. جس میں سے جو یونیورسٹی تھی، جب میں خود حج کرنے کے لیے گیا تھا تو مدینے میں اس مقام کے اوپر بھی ہمیں لے کر گئے جہاں پر 4000 اسٹوڈنٹ کو امام صادق علیہ السلام درس دیا کرتے تھے. مگر افسوس انفارچونیٹلی اس آل سعود نے، جو اصل میں آل یہود ہے، خدمت میں آپ کس کریں کہ ہماری بہت سی یادگاریں جو ان لوگوں نے برباد کی، ہٹائی ہیں، مٹائی ہیں، یادگار کو چھپایا ہے. اس میں سے ایک چھٹے امام کا جو درس گاہ تھا، جس میں سے پوری کائنات کے لیے علوم کی تشنگی کو دور کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس، علماء آیا کرتے تھے، اس کو اس نے مسمار کروایا. اور پھر وہاں پر سڑک نکالنے کے بہانے سے، یہ بہت اچھا آسان طریقہ ہوتا ہے، ہم کو سڑک نکالنا ہے تو زبردستی میں ایک سڑک نکالنے کے بہانے سے ان لوگوں نے جو ہماری بہت امپورٹنٹ اور یادگار جگہ تھی اس کو جناب مسمار کر دیا اور ختم کر دیا. خدمت میں آپ کیس کریں کہ
اسٹوڈنٹس جو ماشاءاللہ سے بنے، انہوں نے علوم آل محمد کو پھیلانے کے لیے پوری دنیا میں نشر ہوئے۔ آج جو آپ کو جگہ جگہ کے اوپر علوم آل محمد نظر آ رہے ہیں، یہ چھٹے امام کے شاگرد جو وہاں پر الحمدللہ کسف فیض کر رہے تھے، یہ ان کی بہت بڑی کارکردگی ہے، جس کے سبب سے بہت کچھ ہمیں اور آپ کو ملا ہے۔ پروردگار عالم اس کی جزائے خیر ان لوگوں کو عنایت فرمائے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں امام کے ان اقوال میں سے 4 قول کو جناب پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم امام کو اگر مانتے ہیں کہ الحمدللہ مانتے ہیں، تو پھر ضروری ہے کہ ہم ان کو بھی مانیں اور ان کی بھی مانیں، یہ نہیں کہ صرف ان کو مانیں ان کی نہیں مانیں، تو یہ جناب بات صحیح نہیں ہوگی۔ آئیے امام نے فرمایا المعشی فی حاجت اخی کالساعی بین الصفا والمروہ، اگر کوئی بھی پیدل چل کے جائے گا اپنے کسی بھائی مومن کی مدد کرنے کے لیے کہ وہ پریشان ہے، وہ مثال مریض ہے، یا کسی بھی اعتبار سے وہ ورشکست، یعنی کہ مثال کے طور پر فال ڈاؤن ہو گیا اس کا، تو اس کی مدد کرنے کے لیے جائے، تو وہ امام صادق اسلام اشارہ فرمائے کا سعی بین الصفا والمروہ، جو صفا و مروہ کے درمیان میں جب کوئی حج یا عمرے پر جاتا ہے، تو جب وہ صفا و مروہ کے درمیان میں جا رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، جو ثواب ملتا ہے اس کو صفا مروہ پر چلنے کا، وہ ثواب ملتا ہے اس کو جو کوئی مدد کرنے کے لیے اپنے برادر مومن کی قدم کو آگے بڑھاتا ہے۔ وقاضی حاجات کل مشتحت بدمہ فی سبیل اللہ یوم بدر و احد، کہتے ہیں کہ جو کسی کی حاجت کو جا کے پورا کرتا ہے، مثال کے طور پر اس کو کسی چیز کی ضرورت تھی، دوائی کی ضرورت تھی، دوائی دلوا دیتا ہے، کھانے کی ضرورت تھی، کھانا دلوا دیتا ہے، کسی اعتبار سے کوئی پریشانی تھی، اس کو سورس فورس ٹیلی فون وغیرہ کسی کے ذریعے سے اس کے مسائل کو سالو کر سکتا تھا، وہ اس نے اگر سالو کیا تو امام فرماتے ہیں کہ ایسا ہے کہ وہ جنگ احد اور جنگ بدر میں جو شہید یا جو زخمی ہوئے تھے اور اپنے خون میں غوطہ زن ہو گئے تھے، تو جو غوطہ زن ہونے کا اس شہید کو یا اس زخمی کو ثواب ملتا ہے، وہ ثواب ملتا ہے اس کو کہ جو اس کام کو ایک زندہ مومن یا مومنہ کے لیے کام کو انجام دیتا ہے۔ تو ہمارا اور آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنے بندے مومن کے لیے جہاں تک ہو سکے اپنی زندگی میں اس انداز سے کچھ حصے ایسے ہونے چاہیے کہ ہم کسی کے کام آئیں، مگر ہاں تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ جس کی مدد کی جائے اس کی ہم جس نے مدد کی ہے اس کی مخالفت کریں یا اس کو ہم نقصان پہنچائیں، نہیں۔ انسان کو ہمیشہ نمک حلال ہونا چاہیے، ہمیشہ انسان کو احسان یاد رکھنا چاہیے، احسان فراموشی یہ اچھے انسانوں کی یا نیک انسانوں کی یا مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت نہیں ہے کہ جو احسان فراموشی کرے اور جس نے اس کے ساتھ بھلا کیا اس کے ساتھ دغا کرے، یہ قطعاً بالکل صحیح بات نہیں ہے۔ پھر دوسری حدیث میں امام ارشاد فرماتے ان اللہ انعم علی قوم بالمواہب فلم یشکروا فصارت علیہم وبالا، کہتے ہیں کہ ایک قوم کو اللہ نے بڑی نعمت دی، نعمتوں سے نوازا، اور اس قوم نے کیا کیا؟ شکر نہیں کیا اللہ کا۔ جب اللہ کا شکر ادا نہیں کیا تو فصارت علیہم وبالا، وہ تمام کی تمام نعمتیں، پیسہ، جو بھی کچھ تھی، وہ سب کچھ ان کے لیے بوال جان بن گئی۔ کیوں؟ اس لیے امام مولا متقیہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے نعمتوں کی حفاظت شکر کے ذریعے سے کرنے کی کوشش کرو، جو شکر کرتے ہیں ان کی نعمت جناب باقی رہ جاتی ہے، ورنہ وبال جان بن جاتی ہے۔ وَابْتَلَى قَوْمًا بِالْمَثَاعِبِ فَصَبَرُوا فَكَانَتْ عَلَيْهِمْ نِعْمَةٌ، کہتے ہیں کہ ایک قوم کے اوپر اس انداز سے مصائب آئے، جب وہ مصائب آئے، مصیبت آئے تو انہیں فَصَبَرُوا، تو انہوں نے اس کے اوپر صبر کیا، فَكَانَتْ عَلَيْهِمْ نِعْمَةٌ، وہ جو مصیبت جو تھی، وبا جو تھی، وہ خود بخود نعمت کی شکل میں جناب تبدیل ہو گئی، اب وہ بہترین کامیاب قوم جناب قرار پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے مصیبت کے اوپر صبر کیا۔ تو مصیبت کے اوپر صبر کیا جاتا ہے، نعمت کے اوپر شکر کیا جاتا ہے۔ جب اس دو کام کو کوئی انجام دیتا ہے تو اس کا نتیجہ بھی جناب اس کو اسی دنیا میں پھر نظر آ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا خدا نخواستہ تھوڑی سی مصیبت آئی اور ہم الٹا سیدھا جناب والا بولنا شروع کر دیتے ہیں۔
مثال کے طور کے اوپر آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ آج تک آپ نے کوئی بھی ایسی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی جس میں کوئی آدمی غزہ کا ہو، فلسطین کا ہو، کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں وہ لوگ کہ جو اتنے بڑے مصائب، اتنے بڑے مظالم کے بعد اللہ کے سلسلے میں کچھ الٹے سیدھے الفاظ استعمال کر رہے ہوں، یا رسول اللہ کے یا بیت المقدس کے سلسلے میں کوئی الفاظ استعمال کر رہے ہوں، قطعاً جناب والا آپ کو سننے کو نہیں ملا، یا ہمیں بھی دیکھنے کو نہیں ملا۔ اب ذرا سوچیں ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ ہمارے یہاں تو ذرا سر میں درد ہو جائے، ذرا پیٹ میں درد ہو جائے، ذرا سالکا سا بخار آ جائے تو آسمان کی طرف دیکھ کے جناب والا سوچنے سے کیا ہم ہی ایک دنیا میں نظر آ رہے ہیں، اور پھر الٹے سیدھے الفاظ بہت سے استعمال ہو جاتے ہیں جب کوئی معاملہ ذرا سا آگے بڑھ جاتا ہے۔ مگر ایک ذرا سا دیکھیں، ذرا سوچیں، ذرا ٹی وی پر دیکھیں، ایسا نہ ہو کہ ہم سے کیا مطلب، یہ لفظ کبھی نہیں استعمال کیجیے گا، ہم سے کیا مطلب، تو پھر خدا نخواستہ آپ کے ساتھ جب ہوگا تو پھر دنیا والے بولیں گے ہم سے کیا مطلب۔ اللہ محفوظ رکھے سب کو، مگر ہاں یہ سسٹم، یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے۔ آپ کو خبروں میں ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں اس وقت چل کیا رہا ہے۔ اس کے بعد آئیے اب تیسری حدیث آپ کی خدمت میں جناب والا جو ہے عرض کرتا ہوں۔ ما من رجل تکبر او تجبر الا للذۃ وجدها فی نفسہ، کہتے ہیں کہ وہ تکبر اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، وہی لوگ تکبر کرتے ہیں، یہ اپنے آپ کو جناب والا کچھ الٹا سیدھا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ چونکہ وہ اپنے نفس کے اندر میں کمزوری پاتے ہیں۔ تب سمجھ لیجئے کہ جو تکبر وغیرہ کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، دوسرے کو چھوٹا سمجھتے ہیں یا چھوٹا دکھاتے ہیں، وہ خود اپنے اندر سے چھوٹے ہیں۔ اس اندر سے چھوٹے ہونے کے سبب سے وہ ظاہری طور کے اوپر سامنے والوں کو جناب والا تکبر کرتے ہیں یا چھوٹا سمجھتے ہیں۔ یہ چھٹے امام نے فرمایا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے جو اہل علم ہوتے ہیں وہ بہت کم سخن ہوتے ہیں، جو اہل علم ہوتے ہیں وہ جاہلوں کو زیادہ جواب نہیں دیا کرتے، جب ان سے لوگ کوئی بدتمیزی بھی کرتے ہیں تو قالو سلامہ کہہ کے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، مگر ان کا صبر، پھر طوفان آتے ہیں ان کی زندگی میں، اس وقت ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کیا ہے، بولیں گے بس، بولیں گے بدتمیز، نالائق، یہ سب بول کے وہ چپ ہو جائیں گے اور ہمارے اوپر اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ مگر نہیں، بعد میں جو اس کا وبال جان ان کے ساتھ پائے گا تو پھر کوئی جناب ان کو بچا نہیں سکتا، اس میں پھر وہ دوڑتے ہیں معافی تلافی کروانے کے لیے کہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ تو کیا یہ آسان ہے کہ آپ نے ایک آدمی کی زندگی کو جناب اریجن کر دیا تھا، اجیرن کر دیا تھا، اور پریشان عظیم جناب والا ہوئے ان کی پوری فیملی، اور آپ چھوٹے سے وقت معاف کر دیجئے؟ کیا معاف کرنا کیا صحیح ہوتا ہے؟ نہیں، سزا تو ملے گی اور سزا تو اٹھانی پڑے گی۔ اور خاص کر کے ہمارے معاشرے میں بہت آسان ہے کسی اہل علم کو، یعنی عالم حضرات کو جناب والا ستانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ جانتے ہیں کہ کسی گنڈے بدماش کو ستائیں گے تو وہ گنڈا بدماش ان کو اڑے ہاتھوں لے لے گا، ان کو ان کی حیثیت بتا دے گا۔ اب تک کسی پیسے والے کو دکھائیں گے تو پیسے والے جناب ان کو دبوچ ڈالیں گے، تو اب پھر بچتا کون ہے؟ ایسے فطرت والے لوگوں کے لیے بچتے ہیں بیچارے عالم۔ تو وہ عالم کے ساتھ مثال کے طور پر اس انداز سے وہ خباثت کرتے ہیں، اس خباثت میں بہت سے عالم اب صبر کر لیتے ہیں، اور الحمدللہ بہت سے صبر نہیں کرتے، اس کو جواب بھی دے دیتے ہیں۔ تو اب ماشاءاللہ سے آہستہ آہستہ سب اپنے اپنے پیروں پر کھڑے ہوں تاکہ مظلومیت جو ہے وہ ختم ہو۔ مظلومیت اسی وقت ہوتی ہے جب ہم جیسے لوگ مثال کے طور کے اوپر، یعنی ایک سسٹم ہوتا ہے کہ بغیر اسے چکا نہیں چلے گا، جب چکا ہم خود چلانے لگیں گے تو پھر ان کا ظلم کرنا جناب کم ہو جائے گا۔ تو مگر جو ظلم کرتے ہیں ان کو سزا یہاں ملتی ہے، جس کو ملتی ہے تب وہ چھپ کے آ کے معافی مانگتے ہیں، ان کو معاف کر دے کہ فلاں چیز ہم نے کیا تھا۔ اس نے آسانی سے تو معاف نہیں ہو سکتا، پروردگار علیہ بھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ پتہ ہے آپ مجبور کر رہے ہیں اس کو معاف کرانے کے لیے، اس سے دل سے جناب والا معافی وہ نہیں معاف کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ ہے نا کہ آپ نے کیا کیا ستم کیا ہے، کیا کیا ظلم کیا ہے، کتنے نقصانات اس کو اٹھانے پڑے ہیں۔ اس کے بعد آخری حدیث کہتے ہیں بروا آباءکم یبرکم ابناءکم وعفوا عن نساء الناس تعفوا نساءکم، کہتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ تم نیکیاں کرو، یعنی کہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے آبا و اجداد کی جو بزرگان ہیں، دادا دادی نانا نانی وغیرہ وغیرہ، ان کے ساتھ نیکی کرو تو پھر تمہارے بچے تمہارے ساتھ نیکی کریں گے۔ اور دوسروں کی عورتوں کی مثال کے طور پر حفاظت کرو اور ان کا خیال رکھو،
تمہاری گھر کی عورتوں کو جو عزت دیں گے اور مثال کے طور کے اوپر اس کا احترام کریں گے. گیو اینڈ ٹیک کا مسئلہ ہے. آپ کیجئے گا آپ کو ملے گا، نہیں کیجئے گا نہیں ملے گا. ایسی مثال کے طور کے اوپر خدمت میں آپ کیس کریں کہ اللہ نے بھی کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم میری نصرت کرو ہم تمہاری نصرت کریں گے. تو نصرت کیا کرے گا کوئی؟ اللہ کی نصرت کیسے کوئی کر سکتا؟ نہیں، جو اس کے بندے ہیں اس کی مدد کرو، تمہاری مدد کی جائے گی. اگر نہیں کرو گے مدد تو پھر مدد نہیں کی جائے گی. اماموں نے فرمایا تم میرے روضے پر آؤ، ہم تمہاری قبر پر آئیں گے جب تمہاری پہلی رات ہوگی. مغیث شیعت والزوار منظار قبری منظار قبری انا زورتہ بعد الموت فی قبرہ. تم میری قبر کی زیارت کرنے کے لیے، میں تمہاری پہلی رات کی جو قبر ہوگی میں تمہارے پاس آؤں گا. امام حسین نے ارشاد فرمایا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ گیو اینڈ ٹیک. آپ نے کبھی کسی کے ساتھ بھلا کیا ہے تو پھر آپ کے ساتھ بھلا ہوگا. آپ نے کبھی کسی عالم کے ساتھ بھلا کیا ہو تو آپ کے ساتھ بھلا ہوگا. چونکہ رزق اور روزی کا سسٹم عالموں سے ہوتے ہوئے پھر آپ کے گھر تک جناب پہنچتا ہے. چونکہ یہ عالم جو ہوتے ہیں آپ کے علاقے میں یہ نمائندے ہوتے ہیں، اور چھٹے امام کی علوم کو پہنچانے کے لیے 12 امام کی غیبت جو ہے 260 ہجری ہے. 260 ہجری آپ سمجھیے کہ 1200 سال سے زیادہ ہو گیا. شیعت کو کس نے بچا کے رکھا ہے؟ کس نے بچا کے رکھا ہے؟ نہ امام، نہ رسول، نہ انبیاء، نہ پیغمبر، کوئی بھی نہیں سامنے. اور پھر بھی شیعت بچی ہوئی ہے تو بچایا ہے علماء نے. تو علماء کے احترام کریں. اگر بھلا نہیں کر سکتے ہوں نہ کریں، مگر برا نہ کریں. جیسے کہ ابھی کسی خبیث نے امام خمینی کے لیے جو کہ رسالے میں لکھا تھا موسٹ وانٹیڈ، مثال کے طور کے اوپر ان کو ایک لقب سے نوازا تھا کہ جو بالکل شاعر شان نہیں ہے، مگر ہاں الحمدللہ بہت جگہ سے آواز اٹھی اور پھر اس کو معافی مانگنا پڑا. اب ذرا سوچیے، اب ذرا غور فرمائیں. ایسا نہیں کہ سب اس کے آپ کے موافق ہو جائے، یا امام خمینی سب موافق یا اللہ کے یا رسول کے، نہیں. کچھ اگینسٹ پہ بھی ہوتے ہیں. مگر جب اگینسٹ میں ہوتے ہیں کہ جو ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں ان کو آواز اٹھانا ضروری ہوتی ہے. اگر آواز نہیں اٹھائے گا دشمن ایک ٹیسٹ لیتا ہے کہ دیکھیں بول کے ذرا دیکھیں کیا بولتے ہیں. اگر آپ نے یہاں پہ نہیں بولا تو پھر وہ ڈائریکٹ بھی اماموں تک آ جاتے ہیں. مگر جب آپ نے یہاں روک دیا تو پھر وہ آگے نہیں جا پاتے. دوستو عزیزو، آج بھی جو مثال کے طور پر عراق بچا ہوا ہے، یا سیریا بچا ہے، یا اس وقت بیت المقدس کی طرف جو آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، کس نے یہ سب کروایا ہے؟ جا کے انصاف سے سوال کریں اور پھر انصاف سے جواب دیں. کتنے انجینئر لوگ آئے، کتنے ڈاکٹر لوگ آئے، کتنے پروفیسر لوگ آئے، کون آیا، کس نے لیڈ کیا، کس نے بچایا؟ اس کو آپ جا کے غور کریں گے تو وہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارے اماموں کی اور ہمارے علماء کی کیا کیا خدمات تھی، ہیں اور ہو رہی ہیں. اور انشاءاللہ ہم اور آپ امام کے ظہور سے نزدیک ہو رہے ہیں. مولا کے صدقے میں انشاءاللہ صحیح و سالم اس کائنات کے تمام مومنین کے ساتھ امام کے خدمت میں ہم اور آپ انشاءاللہ جائیں اور ملاقات کریں. وہ دن بہت قریب آنے والا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.